بہت ہی مشہور سورہ ہے سورہ حل اتی، جس کی تلاوت کی ہے، اور اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے۔ حل اتی تو اسی لیے کہ چونکہ شروع میں ہی حل اتی آیا ہے، اور اسی طرح سورہ انسان چونکہ لفظ انسان بھی اس کی آیت میں آیا ہے، اور دہر بھی چونکہ اسی آیت میں آیا ہے، تو اس لیے اس کو یعنی کہ اس کے مختلف نام ہیں اس لحاظ سے۔ اور یہ سورہ چونکہ شہزادی اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے، اس لیے اسے اہل بیت کا سورہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں شہزادی کے فضائل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں اس میں۔ یہ سورہ 25 ذی الحجہ میں نازل ہوا ہے، یعنی کہ غدیر کے 8 دن بعد، 18 ذی الحجہ اور پھر 25 ذی الحجہ کو یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کا جمعرات میں کی صبح میں نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی تاکید ہوئی ہے، اور کہا اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے جمعرات کو نماز صبح کے بعد تو وہ امان میں رہتا ہے، امن میں رہتا ہے، اور روز محشر یا یوں کہیے کہ جنت میں رسول اکرم کے جوار میں ہوگا، یعنی آپ کا پڑوسی ہوگا اگر کوئی جمعرات کی صبح میں نماز صبح کے بعد اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اور امام رضا کے لیے تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ جمعرات کی صبح میں اور اسی طرح منڈے کی صبح میں نماز صبح کے بعد اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے، سورہ دہر کی، یعنی گویا جمعرات کو تو کرتے ہی تھے نماز صبح کے بعد، اور امام رضا 2 دن کرتے تھے، جمعرات کو بھی کرتے تھے اور پیر کے دن یعنی منڈے کی صبح میں بھی جو ہے وہ ایسا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ جو ہے وہ بافضیلت سورہ ہے، اور اس کی شان نزول تو ہم سبھی تقریباً جانتے ہیں کہ شہزادے بیمار ہوئے یعنی حسنین علیہ السلام، اور رسول اکرم آئے۔ جناب ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ وہ آئے رسول اکرم، اور شہزادی اور علی سے کہا کہ آپ منت مان لیں، بچوں کی شفا یابی کے لیے نذر کر لیں، منت مان لیں۔ تو ان دونوں نے منت مانی کہ ہم 3 روزے جو ہے وہ رکھیں گے اگر بچوں کو شفا ہو جائے، اور اللہ نے بچوں کو شفا دی حسنین علیہ السلام کو، جس کے بعد انہوں نے 3 روزوں کا جو ہے وہ بندوبست کیا، اکٹھے ہی 3 دن کی غذا لے آئے علی، شمعون یہودی کے یہاں سے اون لے کے آئے، کاٹن، اس کو کاتنا تھا، اس کے دھاگے بنانے ہوتے تھے، اور اس کے بدلے میں 3 کلو آٹا، جو 3 ساع جو ہے وہ لے کے آیا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ روزے رکھے، اور ہر دن افطار میں یتیم مسکینا و یتیما و اسیرا، ایک دن یتیم دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک دن مسکین دروازے پہ کھڑا ہو گیا، ایک دن اسیر دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کے جو ہے اس کو دے دی، جس کے بعد اللہ نے یہ سورہ جو ہے وہ نازل کیا، سورہ دہر۔ تو یہ اس کی شان نزول ہے۔ لیکن اس سورہ میں شہزادی اور ان کے گھر والوں کی فضیلت کے ساتھ ساتھ کچھ عبرتیں ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور شہزادی سے درس کے طور پر جو ہے اسے لینا چاہیے۔ جیسے مثلا بس اسی پہ گفتگو ہوگی تھوڑی سی۔ پہلی چیز جو اس سورے میں ہمیں لینی ہے فضائل کے ساتھ ساتھ، وہ کیا ہے؟ وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ پہلی چیز جو اس سورے میں اور شہزادی کی فضیلت ہے وہ یہ کہ وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ، کہ جیسے ہی وہ مشکل حل ہوئی، یوفون بالنذر، انہوں نے اپنی نذر اور وہ منت جو انہوں نے مانی تھی اسے جو ہے وہ پورا کیا۔
منت یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ منت ماننا یا نظر ماننا ایک ہی لفظ ہیں، یہ شرعی عمل ہے، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے یہ، کسی کوئی کہے کہ صاحب ایک بدعت عمل ہے، نہیں بدعت نہیں ہے، یہ ایک شرعی عمل ہے منت کا ماننا۔ کسی بھی مستحب یا مباح کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا، مستحب ہے، آپ نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح کی نماز پڑھوں، صبح کی نماز تو پڑھنی پڑنی ہے نا، مستحب کام کو یا مباح کام کو، یعنی کہ جس کو کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، وہ کیا کر لے، اپنے اوپر واجب قرار دے، یا کہے مباح کام کو کہ میں اس کو نہیں کروں گا، مثلا مکروہ کام کو کہے میں نہیں کروں گا، حرام کام کے لیے حرام کام تو کرنا ہی نہیں ہے نا، لیکن مکروہ کام کے لیے کہے کہ میں نہیں کروں گا، مثلا کوئی کہے کہ صاحب میں آج سے وعدہ کرتا ہوں اگر یہ ہو گیا تو سگریٹ نہیں پیوں گا، مثلا منت مان لے، مثلا مان لے، تو یہ اس نے کیا کیا، واجب کر لیا اپنے اوپر، اب اس کو نہیں پینی ہے۔ اسی طرح کوئی مباح کام ہے جس کے کرنا ہے نہ کرنا دونوں برابر ہے، آدمی کیا کہے کہ میں اگر یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، تو یہ کہلاتا ہے منت ماننا، نظر ماننا۔ تو یہ جو شہزادی نے منت مانی ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ منت ماننا، نظر ماننا یہ ایک شرعی عمل ہے، پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ منت اور نظر ماننا یہ کسی بھی مشکل میں ہو سکتا ہے، کسی بھی مشکل کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی مالی مشکل ہے آدمی کو، کوئی ویسی مشکل ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، اس کے لیے وہ منت مان سکتا ہے، اور جس طرح سے اس نے منت مانی ہے اسے اسی طرح سے پورا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ہے اس میں، جس طرح جس نے منت مانی ہے اس کو اسی طرح سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ کھانا دوں گا، اور اگر اس نے یہ کر لیا نا کھانے میں یہ دوں گا تو اس کو وہی دینا ہوگا، چونکہ آپ نے وہ کنڈیشن اس میں رکھ دی ہے۔ تو منت جو ہے وہ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ جو بھی کہا اس کو جو ہے وہ ماننا ہوگا۔ تو کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی، اس میں آدمی منت مان سکتا ہے، نظر جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس نظر کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں شہزادی نے ہمیں ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اور اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری میں شفا کے لیے منت مانی جائے۔ آپ کا کاروبار ٹھپ نہیں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کبھی آپ کہو کہ تو میرا کام تو ختم ہو جائے گا، نہیں، یہاں اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، دوائی نہ لے، وہ اپنی جگہ، وہ تو جانا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مانوی راستہ دکھایا ہے شہزادی نے، اور وہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ پاس جاؤ، اس سے علاج کراؤ، لیکن ایک مانوی راستہ بھی، اور وہ کیا ہے کہ اپنے بیماروں کی شفا کے لیے منت مانو۔ آدمی جو ہے وہ بیماروں کی شفا کے لیے منت مانے، مانویات۔ اب یہ منت مالی بھی ہو سکتی ہے، مثلا میرا یہ مریض ٹھیک ہو گیا، میں یہ مال صدقہ کروں گا، یہ مال کسی کو ہدیہ دوں گا، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اس میں، شرعی جگہ کے اوپر آپ چاہو اپنا مال خرچ کرنا یا کسی کو ہدیے کے طور پر دینا یا کہیں صدقے کے طور پر خرچ کرنا کر سکتا ہے آدمی۔ اگر میرا یہ مریض صحیح ہو گیا تو مثلا میں جو ہے ویسے کروں گا۔ اس کی بھی مثالیں ہیں تاریخ میں۔ 10ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے، وہ متوکل کو جو ہے وہ ایک پھوڑا نکل آیا، پھنسی، وہ نا زخم ہو گیا اس کو، پھوڑا، اور اتنا درد ہوتا تھا اس کو کہ کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا اس کے اوپر، یعنی اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ ڈاکٹر وغیرہ پریشان تھے کہ کریں تو کیا کریں، پھوڑا پک نہیں رہا ہے، وہ کہ اندر سے نکل آئے تو سکون ہو جاتا ہے، وہ پک نہیں رہا تھا۔ فتح بن خاقان اس کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا کہ اس کا علاج 10ویں امام کے پاس ہو سکتا ہے، ان سے پوچھو 10ویں امام کے پاس کوئی علاج ہوگا۔ وہ تیار ہو گیا۔ دیکھیے یہ لوگ متوکل اگرچہ خود کتنا ظالم بادشاہ گزرا اپنے زمانے کا، لیکن ابھی ضرورت پڑی تو امام تیار ہو گیا کہ امام کے پاس بھیج دو کوئی بات نہیں۔ امام کے پاس آدمی آیا، اچھا امام نے بھی پتہ نہیں یہ واقعاً دوا تھی یا امام نے دوا ہی رہی ہوگی، میں تو یقینی ہے مجھے امام ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ دکھانا چاہتے ہوں آپ کو۔ آپ نے کہا اچھا ایسا ہے تو گوسفند یعنی بکری
کا جو گوبر یا جو بھی اسے کہیں ٹوائلٹ اس کی جو ہوتی ہے وہ گوبر جو ہے وہ لو، اسے گلاب میں مکس کرو. اب پتہ نہیں واقعی دوا تھی یا امام دکھانا چاہ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم یہ بھی کہتے تو اس میں بھی اثر ہو جائے گا. امام نے کہا کہ وہ لوگ گوسفند کی وہ گوبر یا جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو، اور کہا اسے گلاب میں مکس کرو اور لے جا کے اس کے پھوڑے کے اوپر اس کے تمچے کے اوپر باندھ دو. اب وہاں آیا وہ جو گیا تھا وہ واپس آیا کہ کیا ہوا؟ اب وہ خود کہتا ہوا ڈرا کہ بھائی کیا بتاؤں یار یہ کیا کہا. اگر اس نے بتایا کہ امام نے یہ کہا ہے، لوگ ہنسنے لگے، ارے یار یہ کوئی دوا ہے. لیکن فتح بن خاقان نے کہا نہیں، امام نے اگر کہا ہے تو کچھ بات ضرور ہے، باندھو. لایا گیا صاحب اور اس کو جو ہے گلاب میں ملایا گیا، اس کو پھر اس کو باندھا گیا. تو ایک دو مرتبہ جو پٹی کی تو وہ پھوڑا پھوٹ گیا، اور اب جو ہے وہ اس کا آہستہ آہستہ زخم بھی صحیح ہونے لگے. اور اب کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد متوکل سے کسی نے شکایت کی، بطحائی نامی ایک آدمی نے، کہ 10ویں امام کے پاس بہت سا اسلحہ جمع ہے اور بہت سے پیسے ہیں، تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں. متوکل نے، اس کا ایک دربان تھا سعید، اس سے کہا جاؤ رات کو ان کا گھر کا سرچ کرو دیکھو. وہ رات کو سیڑھی ویڑھی لے کے آیا، دیوار پہ لگائی، لیکن اندر جو دیکھا تو بالکل اندھیرا تھا. اس نے کہا یار کیسے کودوں، کہیں چوٹ پوٹ نہ لگ جائے اندر. تو کچھ امام کی آواز آئی اندر سے، وہیں ٹھہرو میں روشنی لے کے آتا ہوں، میں شمع لے کے آتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ امام کچھ دیر میں وہ شمع روشنی لے کے آئے اور اس سے اب اترو دیوار سے، اب گھر میں آؤ. اور کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام ایک جبہ پہنے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائے ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے، تو مجھے لگا کہ نماز پڑھ رہے ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا نماز پڑھ. امام نے کہا جاؤ دیکھو گھر، جو جہاں تمہیں ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو. اس نے ڈھونڈا، کچھ ملا نہیں. واپس آیا، جب جانے لگا امام نے کہا میرا مصلی بھی دیکھ لو. اب کہتا ہے میں نے مصلی اٹھایا تو اس پہ ایک تلوار تھی، وہ غلاف کے اندر تھی، اور ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں 10,000 دینار تھے. کیا کہا میں نے کہ یہ منت جو بیماری سے شفا کے لیے ہے یہ مالی بھی ہو سکتی ہے. اس نے جو ہے وہ کہا یہ 10,000 دینار ہے. اس میں وہ دونوں چیزیں لیں اور متوکل کے پاس آیا اور کہا یہ ملا ہے پورے گھر میں سے، ایک تلوار اور یہ تھیلی جس میں 10,000 دینار ہے. اور اب کہتے ہیں کہ متوکل نے کہا لانا ذرا. اب جو دیکھا تو اس تھیلی کے اوپر اس کی ماں کی مہر لگی ہوئی تھی. متوکل کی ماں کی مہر، پہلے ہوتا نا بند کر کے مہر لگا دیتے تھے، اسٹمپ کر دیتے تھے، مہر لگی. تو اس نے کہا میری ماں نے پیسے بھیجے. اب بلوایا اپنی ماں کو اور کہا یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری تھیلی ہے؟ کہا ہاں تم نے بھجوائی ہے. کہا میری مہر ہے اس کے اوپر. کہا مگر کیوں؟ کہا دیکھو جب تم بیمار تھے نا تو میں نے منت مانی تھی، میں نے نظر کی تھی، اگر تم صحیح ہو گئے تو میں 10ویں امام کو 10,000 دینار جو ہے وہ ہدیہ کروں گی، اور جب تم صحیح ہو گئے تو میں نے منت پوری کی اور یہ امام کو بھیج دی. اب کہتے ہیں متوکل نے کہا اچھا یہ منت مانی تھی تم نے؟ تو اس متوکل نے کہا کہ بھائی اس میں اور بڑھا کے، یعنی ایک الگ سے اور تھیلی دے کہ امام کو واپس کراؤ. اور اب یہ کہتا ہے یہ لے کے گیا، کیا لگا کہ شرمندہ ہوں میں تو مجبور تھا، جو ادھر جو ہے وہ آیا تھا، آپ جو ہے وہ معاف کر دیجئے. تو آپ نے کہا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تو یہ جو بیماری سے شفا کے لیے دوائی کے علاوہ شہزادی نے جو اس سورے میں ہمیں ایک پیغام دیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ منت مانو. اگر بیمار ہو جاتا ہے کوئی، مالی بھی ہو سکتی ہے وہ، جیسے کہ یہ ہے. مال کے علاوہ بھی منت مانی جا سکتی ہے، جیسے نماز مان لی آپ نے، روزہ آپ نے منت مان لیا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا. بھائی ماہ رمضان کے تو رکھنے ہی ہیں تجھے، ماہ رمضان کے منت نہیں ہوگی، مستحب روزے کی بات ہے. تو آدمی کو کیا ہے، وہ ذکر کوئی ایک تسبیح صلوات کی پڑھوں گا مثلا، اگر یہ مریض سے ٹھیک ہو گیا، اپنے اوپر واجب کر لیا آدمی نے. 7 مرتبہ الحمد پڑھوں گا اگر یہ مریض صحیح ہو گیا. 70 مرتبہ الحمد پڑھوں گا اگر یہ مریض صحیح ہوگا. یہ تو روایتوں ہیں، میں روایتیں بیان کر رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی مریض ہو جائے تو اس کی شفا کے لیے پتہ نہیں کہیں اما یجیب ہے کہ نہیں، 7 مرتبہ پڑھنا یا 5 مرتبہ پڑھنا.
اب میں جو کہہ رہا ہوں نا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں کہیں، اس کی گارنٹی نہیں میرے پاس ہے، لیکن اس کی گارنٹی ہے کہ اگر مریض کو شفا چاہیے تو اس کے لیے 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ جو ہے وہ الحمد پڑھیے اس کے لیے، یہ روایتوں میں ہے۔ تو آپ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہو، معنویات اس کے لیے، شفا کے لیے آپ اس راستے کو چن سکتے ہو، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، مثلا جو ہے وہ الحمد پڑھوں گا، یا اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ اور علماء یہ سب کرتے تھے، علماء نے اس راستے کو اپنایا ہے، اپنی مریضی میں انہوں نے منت مانی ہے، نظر جو ہے وہ کی ہے۔ فیض الاسلام ان کا نام ہی تھا، علی نقی، ان بہت بڑی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کے شارح رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مریض ہوں، میری آنکھیں سے جو ہے کم دکھائی دینے لگا، اور یہ اس ٹائپ کے جو علماء ہوتے ہیں، جو لکھنے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو سارا کام تو یہی سے ہوتا ہے، آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اور بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ آنکھوں سے اس سے کیا ہوگا، کام خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں کہتے ہیں کہ شہزادی زینب کو وسیلہ بنایا انہوں نے، اور کہا اگر میری آنکھیں صحیح ہو گئی تو میں آپ کے حالات زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا۔ دیکھیے یہ منت مانی گئی، مثلا آپ کے اگر میری آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں تو میں آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے حالات زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا، اور وہ صحیح ہو گئے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے خاتون دوسرا، یعنی شہزادی کی سوانح حیات اس کے اوپر جو لکھی گئی۔ تو ہمیں شہزادی نے ایک راستہ دکھایا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فیصل کو مت بھولنا، وہ ضروری ہے مثلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معنویات کا راستہ بھی اختیار کرو، منت مانو، نظر مانو اس کے لیے۔ علماء نے اس راستے کو جو اپنا ہے۔ مجمع البیان ایک بڑی تفسیر ہے قرآن کی، مجمع البیان آغا تبرسی نے اس کو جو لکھا ہے۔ جو لوگ مشہد جاتے رہتے ہیں انہیں ایک صحن بھی ہے ان کے نام کا، صحن تبرسی، ایک بڑا بزرگ مفسر اور عالم جو ہے وہ گزرے ہیں۔ جب حرم کو بڑھایا جا رہا تھا تو اتفاق سے ان کی قبر جو ہے وہ کھل گئی، 850 سال بعد بھی ان کا لاشا جنازہ جو تھا نا، ان کا جو جسم تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ 750 یا 800 سال کے بعد وہ قبر جب کھلی تو دیکھا ان کا جسم جو ہے وہ بالکل تر و تازہ ہے، جیسے آج ہی دفنایا گیا۔ ہوا یوں کہ ان کا جو ہے وہ سکتہ ہو گیا، ان کو اٹیک ٹائپ نا، وہ سانسیں رک گئیں۔ اس زمانے میں ڈاکٹر واکٹر تو ایسے ہوتے نہیں تھے، پتہ نہیں کب کی بات ہے، 900 سال پہلے مثلا اتنا تو ہوتا نہیں تھا۔ اب لوگوں نے تھوڑی بہت دیر ہلایا جلایا ہوگا، دیکھا کہ یار یہ تو مر گئے، لہذا وہ غسل و کفن دیا اور دفنا دیا۔ وہ سانس نہیں چلے گی، وہ سکتہ کہتے تھے اس کو، سکتہ آ گیا، سکتہ مانے رکنا، وہ رک گیا، اسٹاپ ہو گیا۔ غسل و کفن دے کے دفنا دیا۔ اب جب دفنا دیا تو اچانک وہ ان کا دل چلنے لگا، وہ حرکت آ گئی، وہ یعنی وہ ختم ہو گئی۔ اب قبر میں ہے، کیا کریں؟ اب آنکھ تو کھل گئی، اب قبر میں ہے مگر کرے کیا، لوگ تو دفنا بنا کے چلے گئے۔ اب انہوں نے اللہ سے ایک توسل کیا اور کہا پروردگار اگر مجھے اس قبر سے نجات مل جائے، میں باہر نکل آؤں، تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ یہ جو مجمع بیان ہے نا، کہ میں قرآن کی کیا کروں گا؟ تفسیر لکھوں گا۔ اب یہ منت مانی ہے انہوں نے، دوا کے علاوہ دعا، دوا کے علاوہ منت، نظر، یہ ایک راستہ ہے جو شہزادی نے دکھایا۔ اب انہوں نے کہہ لیا کہ میں تفسیر لکھوں گا۔ اتفاق سے ایک کفن چور جو ہے ان کی قبر کھود کے قبر میں گھسا۔ دیکھیے آپ، یہ کبھی کبھی کام آتے ہیں ایسے لوگ، کفن چور۔ تو کچھ لوگوں کا پیشہ یہ ہونا چاہیے، کفن کچھ بیچتے ہیں تو کچھ چرائے، ایسے موقع پہ کام ہے۔ اتنی بڑی تفسیر ہمارے سامنے نہ آتی اگر یہ نہ ہوتا۔ تو وہ کفن چور جو ہے وہ لاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی کبھی کل کو جا کے کہنے لگا یہ کفن چرانے کا کام کہاں سے شروع کرا دیا مولانا نے۔ ایسی خوشحالی تھی، ایسی ایک جملہ منہ سے کہتے، صلوات پڑھو۔
اب وہ کفن چور جو ہے وہ قبر میں گھسا، کفن جب اتارنے لگا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے سوچا ہوگا یہ تو میرے کپڑے اتارے گا بھائی، آج میں ان کے اتارنے آیا ہوں، یہ میرے اتارے گا. اور وہ جو چیخ رہا ہے انہوں نے کہا رک رک، چیخے مت، شور مت مچا. اور انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہے، سکتا آ گیا تھا اور یہ مجھے قبر میں رکھے تھے، ایسا کر تو مجھے باہر نکال کے لے گا. خیر وہ سمجھ گیا، وہ کندھے پہ ڈال کے انہیں گھر لایا. انہوں نے اپنا وہ کفن وفن اتار کے اسے دے دیا کہ بھائی تو پکڑ، اپنی مزدوری پکڑ گھر تک لانے کی. وہ کفن اس کو دیا. خیر اس نے توبہ کی کہ میں آج کے بعد یہ کام جو ہے وہ نہیں کروں گا. لیکن آغا طبرسی نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ قرآن مجید کی تفسیر کی، کہتے ہیں کہ تفسیر مجمع البیان کے نام سے، کیونکہ وہ منت مانی تھی نا کہ اگر میں اس مخمسے سے باہر نکل جاؤں تو میں تفسیر لکھوں گا. اور انہوں نے یہ عربی میں مجمع البیان جو ہے یہ تفسیر جو ہے وہ لکھی انہوں نے اس کے بعد. تو شہزادی نے اس سورے میں، سورہ حل عطا میں، مریض کی شفا کے لیے ڈاکٹر کے علاوہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ منت مانو، نظر مانو اس کی جو ہے وہ شفا کے لیے. اور ایسے علماء کا بہت بڑا رہا. آغا برجردی اپنے زمانے کے مشہور عالم گزرے ہیں. جو لوگ قم جاتے ہیں باقاعدہ ایک گیٹ میں ہی، دروازے ہی پہ ان کی قبر ہے، ایک بڑی سی اونچی سی شیشہ بنا ہوا، بالکل. محبوب بھائی ابھی گئے ہیں، یاد ہوگا، بالکل سامنے قبر پہ، وہ بالکل اونچی سی قبر ہے. بہت لوگ بیٹھ کے وہاں قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، درس و وائسہ کرتے ہیں. آغا برجردی، آغا برجردی کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں. آغا برجردی جو ہے وہ انہوں نے منت مانی تھی جب وہ برجرد میں تھے کہ میں غصہ نہیں کروں گا، اور اگر مجھے غصہ آ گیا تو اس کے بدلے میں 1 سال روزے رکھوں گا. یہاں مہینہ پورا نہیں ہو پاتا. غصہ اگر آ گیا تو کیا ہوگا؟ پھر 1 سال روزے رکھوں گا پورے. اب انہوں نے اس کو کنٹرول کرتے تھے، اس کو غصہ نہ آ جائے. ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، ایک شاگرد نے کوئی سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، وہ نہیں سمجھ پایا، اس نے پھر سے سوال کیا، آپ نے پھر سمجھایا. وہ شاگرد اور استاد کی وہ بحث تھوڑی سی ہوئی اور غصہ آ گیا تو گئے کام سے. کہتے ہیں کہ چونکہ غصہ آ گیا تھا اس لیے وہ جو منت مانی تھی پورے سال آپ نے روزے رکھے. چونکہ غصہ آ گیا، اب وہ منت تو پوری کرنی ہے، اب اس کے بدلے میں کیا آپ نے کیا کیا؟ پورے 1 سال جو ہے وہ آپ نے روزے رکھے. جب آپ مشہد، میں تو بیماری کی بات کر رہا ہوں، جب آپ مشہد آئے، وہاں سے برجرد سے تہران آئے علاج کے لیے، کوئی آپریشن آپ کا ہونا تھا تو تہران آئے، تو علماء کہ آپ تم آ جائیے آپریشن کے بعد، آپ یہاں رہیے، آپ سے لوگ استفادہ کریں گے، پڑھیں گے. کہتے ہیں وہاں رہے 2-3 مہینے، اتنے میں چھٹیوں کا زمانہ آ گیا، گرمیوں کا. تو ایک دن انہوں نے طلاب سے کہا کہ مجھے مشہد جانا ہے، تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کون آپ کے ساتھ جائے گا. اور سب بیٹھ کے کہنے لگے بھائی یہ تو ابھی نئے نئے آئے ہیں، کوئی پہچانتا نہیں ان کو، راستے میں جائیں گے ادھر ادھر رکیں گے اور ان کا اگر وہ احترام نہ ہوا جیسا ہونا چاہیے، چونکہ وہ مرجع وقت ہے تو اچھی بات نہیں ہے نا. اور ابھی نے کوئی جانتا ہے نہیں تو ابھی رہنے دو، بعد میں. لیکن یہ بات کہیں گے تو مانیں گے نہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہیں گے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ابھی آپ تھوڑا آرام کرو، پھر بعد میں جانا. اگلے دن جب درس ہوا تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کون میرے ساتھ چلے گا؟ کہا نہیں نہیں، وہ ابھی آپ آرام کیجئے، آپریشن ہوا ہے اور راستے کی تکلیف اور برداشت نہیں کر پاؤ گے. وہ کہا نہیں نہیں بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں. اب 1-2 بات ایسی ہوئی تو ایک رہا نہ گیا. اس نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ کا وہ احترام نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے. کہتے ہیں یہ سننا تھا آپ کو. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے پلٹ کے کہا 70 سال میری عمر ہو گئی ہے، آج تک میں نے وہ کیا ہے جو اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری دی ہے، میں نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا. اور اب زندگی کے چند دن بچے ہیں اور اس میں تم مجھے میری ذات کے بارے میں بتانا چاہتا ہو. اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کہا کہ نہیں، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو امام رضا کی زیارت کے لیے مشہد جاؤں گا، اور چونکہ میں صحیح ہو گیا ہوں لہٰذا مجھے اپنی منت کو پورا کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آپ. تو منت ایک راستہ ہے
علماء شیعہ، علماء اہل سنت، حتیٰ کہ علماء اہل سنت، آقا شبلنجی مصری اہل سنت کا بڑا عالم ہے، شبلنجی مصری، اس کی آنکھیں خراب ہونے لگی، ڈاکٹروں نے کہا آپریشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل سوتے جو ہیں وہ سوکھ گئے ہیں، اس کے آپریشن میں فائدہ۔ تو کہتے ہیں اس نے مصر میں جناب نفیسہ خاتون، امام حسن کی پوتی ہوتی تھی، چھٹے امام کی بہو ہوتی تھی، جناب اسحاق کی بیوی، شاہ عبدالعظیم حسنی کی پھوپھی ہوتی تھی، جناب نفیسہ خاتون، بڑی باعظمت خاتون ہے، ان سے جو ہے وہ منت مانی اور کہا کہ اگر میری آنکھیں صحیح ہو گئیں تو میں 14 معصومین کے حالات زندگی کے اوپر کتاب لکھوں گا، 14 معصومین کے اوپر کتاب لکھوں گا۔ اور وہ ان کی آنکھیں صحیح ہو گئی تو انہوں نے پھر کتاب لکھی جس کا نام ہے نور الابصار، اسی سے واضح ہوتا ہے نور الابصار یعنی آنکھوں کا نور ہے نا۔ تو انہوں نے وہ پھر کتاب لکھی پوری 14 معصومین کی سوانح حیات کے اوپر جو ہے وہ کتاب لکھی۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ حل اتی یا سورہ دیر یا سورہ انسان، اس میں پہلی چیز کیا ہے جو ہمیں لینا ہے شہزادی کے فضائل کے علاوہ؟ شہزادی نے کس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر بیماری آئے تو وہ دوا اپنی جگہ وہ تو لازم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جلدی شفا چاہیے تو تمہارے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ تم منت مانو، منت مانو، مانویات کے راستے پہ بھی چلو، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، کوئی بھی جو ہے وہ منت اس طرح کی جو ہے وہ مانو۔ اور اس میں ایک اہم بات اور ہے، فوراً منت پورا کرو، اگر منت پوری ہو گئی ہے تو فوراً اس کو ادا کرو، یہ اہم نقطہ ہے۔ اس میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم سے سوال ہوتا ہے یہ، میں نے منت مانی تھی مگر بھول گیا کیا تھی۔ اے بھائی اچھا جب تیرے یاد نہیں ہے تو میرے اوپر وہی آئے گی، جس نے مانی ہے جب اسی کو یاد نہیں، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا؟ جب ضرورت پڑی تھی تو منت مان لی فٹافٹ، اور جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہو گئی، مشکل ختم ہو گئی، اب اس کو اتنا ڈیلے، اتنا دیری خود ہی بھول گئے کیا منت مانی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو شہزادی کے یہاں بچے صحت یاب ہوئے مگر ابھی ان میں طاقت نہیں آئی تھی۔ مریض کو صحیح ہونے کے بعد بھی طاقت آنے میں وقت لگتا ہے، مگر ادھر بچے صحت یاب ہوئے اور ادھر شہزادی نے منت پوری کی، دیر نہیں کی، ورنہ کہا جا سکتا ابھی رکو، طاقت آ جانے تو جسم کے اندر۔ اور پھر بچوں نے تو منت میں شریک بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی شفا ملی فوراً شہزادی نے کیا کہا، نہیں صاحب منت کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو پہلا سبق جو ہے وہ اس میں یہ ہے وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ، نذر کو جو ہے وہ پورا کرو۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ جو افطار کے لیے تیار کیا تھا وہ کھلا دیا، کسے؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر، علی حبہ، علی حبہ کے دو مطلب نکالے گئے ہیں مفسرین میں، یعنی کہ خدا کی محبت میں، ایک تو یہ، دوسرا مطلب نہیں ہمیں خود اس کی ضرورت تھی، یعنی حب الطعام ہمیں خود اس کی زیادہ ضرورت تھی، اور یقیناً پہلے دن سے زیادہ ضرورت دوسرے دن میں ہو گئی تھی، کیونکہ چلو پہلا دن تھا افطار کر لیا پانی سے پھر روزہ رکھ لیا، دوسرا دن جب آیا تو زیادہ ضرورت ہو گئی اس کھانے کی، تیسرے دن اور زیادہ ضرورت ہو گئی کھانے کی، کیونکہ تیسرے دن بھی پانی سے افطار کر کے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، تو اب کھانے کی زیادہ ضرورت کسے تھی؟ ان کو ضرورت تھی، لیکن علی حبہ یہ ہونے کے باوجود، اور آپ دیکھو تو صحیح اس خاندان کو، شہزادی کی تربیت تو دیکھو،
مسکین آ گیا, سب نے اٹھا کے دے دی روٹی, 5 کی 5 روٹی. اچھا فقیر کو بھی تو دیکھو, وہ کہہ بھی سکتا تھا بھائی 5 کی ضرورت نہیں ہے, 2 میں کام چل جائے گا, بہت ہی زیادہ کھانا کا 3 میں کام چل جائے گا. وہ بھی 5 کی 5 لے کے چل دیا, وہ بھی 5 کی 5 لے کے چلا گیا. اور ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا ایک دوسرے سے کہ چلو 3 رکھ لیتے ہیں 2 دے دیتے ہیں. اس لیے کہ کون کسی کو نیکی کرنے سے روکے. تم دے رہے ہو تو میں بھی دوں گا, تم نیکی کر رہے ہو تو میں بھی نیکی کروں گا. تو سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی. یطعمون الطعام علی حبہ, باوجود اس کے کہ ان کو ضرورت تھی, لیکن پھر بھی کیا ہوا, مسکین, یتیم, اسیر. اور اسیر کے لیے تو ہے نا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ کافر ہی رہا ہوگا. اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں سے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. اسیر اسے کہتے ہیں جو جنگی قیدی ہو. تو آپ نے یتیم اور مسکین کو دے کے اسلام دکھایا, اور اسیر کو دے کے انسانیت دکھائی. ہمارے نزدیک سب برابر ہے. اگر وہ مسلمان تھے تو اگرچہ مسلمان نہ بھی ہو, انسان کو. اور شہزادی کی زندگی میں یہ چیز بڑی پڑی ہے. مما تحبون, جو چیز ان کو پسند ہوتی تھی وہ دیتے تھے. یہ دوسرا سبق ہے اس پورے میں. آپ دیکھو, امیر المومنین سے جب عقد ہوا تو رسول اکرم نے جہیزیے میں جہیز کے ساتھ ساتھ نیا لباس بھی دیا تھا شہزادی کو, جو شہزادی نے اس دن پہنا بھی تھا. اور جب رخصت ہو کے امیر المومنین کے گھر گئی اسی رات, اور کہتے ہیں کہ فقیر آ گیا. وہ کہا میں بھوکا بھی ہوں اور اریاں بھی ہوں, کھانا بھی چاہیے لباس بھی چاہیے. چلو کھانا تو اٹھائی, ولیمے والا دے دیا. اب لباس میں کیا, کون سا لباس دیا, مما تحبون علی حبہ, یہ تو ان کے گھر کا شیوا تھا. آپ نے وہ نیا لباس جو رسول نے دیا تھا وہ دے دیا, اور پھر اپنا وہی پرانا لباس جو ہے وہ پہن لیا. اور اب رسول نے پوچھا شہزادی وہ کہاں گیا, اور وہ کیوں دے دیا, یہ کیوں نہ دیا؟ تو آپ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وہ چیز راہ خدا میں دو جو تمہیں پسند ہو. تو شہزادی کا دستور تھا, پورے گھر کا یہی دستور رہا ہے. مما تحبون, جو چیز پسند تھی وہی دیتے تھے, اگرچہ اس کی ضرورت ہوتی تھی تب بھی. کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو جگر جو ہے وہ بھنا ہوا جگر پسند تھا, 1 سال تک نہیں ملا. ایک روایت میں امام سجاد بھی میں نے پڑھا ہے, اور ایک روایت میں امام علی. کہتے ہیں آپ نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا جگر کا انتظام کرو. کہتے ہیں امام حسن نے کیا, دسترخوان پہ رکھا. یہ 1 سال سے انتظار کر رہے تھے. امام حسن نے انتظام کیا اور رکھا. اور جو امام سجاد والی روایت ہے اس میں ہے کہ جگر کے ساتھ انگور رکھے گئے. دق الباب ہوا. کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ اٹھا کے جگر دے دو. کہا سرکار انگور بھی تو رکھے ہیں, انگور دے دیں. کہا نہیں, مما تحبون, جو تمہیں پسند ہے وہ. یہ جو ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, وہ چیز جو خود کو پسند ہے وہ دو. اس سورے میں صرف شہزادی کی فضیلت ہی نہیں ہے, ہمارے لیے سبق ہے. امیر المومنین نے شہزادی سے پوچھا, بہت لمبی ہو جائے گی مجلس, منت مانتے ہیں جلدی ختم کریں. جلدی جلدی آنا پڑے گا, اس کا مطلب منزل. امیر المومنین نے شہزادی سے کہا شہزادی کیا بات ہے, حالات سب ٹھیک ہے, آپ کی طبیعت صحیح ہے, آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں, بچے کیسے ہیں؟ کہا علی 3 دن سے کھانا نہیں ہے گھر پہ. اچھا بتایا نہیں آپ نے. امیر المومنین گئے, عبد الرحمن بن عوف سے آپ نے کہا مجھے قرض چاہیے 1 دینار. اس نے کہا علی یہ تھیلی لے جاؤ نا پوری, قرض بھی نہیں ایسی. کہا نہیں مجھے قرض ہی چاہیے اور 1 دینار چاہیے. وہاں سے نکلے اور سوچا کہ کچھ خرید کے گھر لے جاؤں. دیکھا جناب مقداد بیٹھے ہیں دھوپ میں.
نے کہا مقداد اس دھوپ میں تم یہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کہا مت پوچھیے چھوڑیے. کہا نہیں نہیں بہت بتاؤ بات کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ بیوی اتنی بھوکی ہے گھر میں کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے اس سے, لہٰذا مجھ سے گھر میں نہیں رہ گیا, میں باہر آ کے بیٹھ گیا. ہم نے کہا حالات تو میرے بھی ایسے ہی ہیں لیکن تم زیادہ ضرورت مند ہو. وہ دے دیا, وہ جو دینار وہاں سے لائے تھے وہ دے دیا. اور اب گھر نہیں گئے, مسجد چلے آئے, ظہر کی نماز پڑھ لی, مغرب تو وہیں کر دی مسجد میں. مغرب کی نماز پڑھی, رسول اکرم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی. رسول نے نماز کے بعد کہا یا علی آج تمہارے یہاں چلتے ہیں کھانے کے لیے. اب رسول بھی تھے سسر بھی تھے نا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا کہنے میں. رسول بھی تھے, چچا زاد بھائی بھی تھے اور سسر بھی تھے. تو منع کرتے ہوئے اچھا نہیں لگا کہ کہیں کہ نہیں بھائی ہمارے ایسی کی چل رہی ہے آپ بسم اللہ. اور اب رسول نے تو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا رہا ہے, کہتے کہ شہزادی نماز پڑھے اور ان کے سامنے ایک طبق رکھا ہے ڈھکا ہوا. نماز مکمل کی, شہزادی نے اٹھائی اور اس کے اوپر سے جو وہ ہٹایا تو تازہ تھا, اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی گرم گرم. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا کہ شہزادی کہاں سے آیا؟ شہزادی نے تو کوئی جواب نہیں دیا, مگر پھر علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی تم نے جو تمہاری ضرورت اور پسند کی چیز تھی, وہ دینار جو تم نے دیا, اللہ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے یہ کھانا بھیجا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. بس 5 منٹ دو. تیسری چیز بس خلاصہ کرتا ہوں. تیسری چیز اس میں بہت بول سکتا تھا ابھی, ہمیں وہ چیز دینی چاہیے جو ہماری, ایسے نہیں کہ صاحب جو ہے جو بالکل گھر میں کام کی نہ ہو, یا کھانا فریج میں رکھا ہوا سڑ رہا ہو, تب جا کے وہ 3-4 دن رکھا رہا تھا, اس کے بعد کام والی کو تو بھائی اگر تمہارے کھانے کے لائق نہیں رہا تو اب اس کے کھانے کے لائق کیسے رہے گا؟ اگر یہ لباس واقعی اس لائق نہیں ہے کہ تم پہن سکو تو یہ کیسے دوسرا پہنے گا اس کو؟ اگر یہ جوتے یہ چیزیں تو تم نکال لو تمہاری پسند کی نہیں رہی ہیں تو دوسرا کی پسند کی کیسے ہوں گی؟ اس کی ضرورت پوری ہو جائے, مگر مما تحبون نہیں ہو سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شہزادی کی اہم ترین صفت ہے وہ دینا جو ان کو پسند, جس ان کو جائے. تیسری چیز انما نطعمکم, ہم یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ اللہ, اللہ کے لیے. یعنی یہ جو ہم نے کھانا کھلایا کس نے کھلایا؟ صرف اللہ کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. خلوص کے ساتھ. خلوص جانتے کسے کہتے ہیں؟ خلوص یعنی جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کسی بھی طرح کی, صرف اور صرف انما نطعمکم لوجہ اللہ, صرف اور صرف اللہ کے لیے. ایک مفسر نے بڑی اچھی مثال دی ہے, اگر سنو تو سنا, صلوات پڑھ دو, سنو ہے رسول سنانے. سورہ انعام آیت نمبر 66, اس میں ارشاد ہوتا ہے جانوروں کا فائدہ بتاتا ہے اللہ. یہ جو جانور ہے نا جنہیں ہم کہتے ہیں جانور ہے, کہتے ہیں نہیں اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. کھانے اس کا گوشت کھانے کے کام آتا ہے, سواری کے کام آتا ہے, سامان لے جانا اس کی جو ہے وہ کام آتا ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن اس کا ایک فائدہ جو قرآن میں اس جگہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کھاتا ہے نا میدے میں جاتا ہے, وہ جو میدے میں جاتا ہے نا اور وہ سڑنا گلنا شروع ہوتا ہے تو اس میں 4 چیزیں نکلتی ہیں. اس میں سے وہ جب سڑنے گلنے لگتا ہے 4 چیزیں نکلتی ہیں. ایک حصہ خون بنتا ہے نا, ایک حصہ اس کا کیا بنے گا؟ خون. ایک حصہ پھلوں میں جائے گا تو دودھ بنے گا, ایک حصہ ٹوائلٹ وغیرہ میں چلا جاتا ہے, ایک حصہ مسانے میں جائے گا پیشاب بنے گا. یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ 4 حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہو جاتا ہے بدن کے اندر. اب چونکہ مجھے بات کو مختصر کرنا, یہ اس میں تبدیل ہے. اللہ یہ کہتا ہے, اب خلوص کسے کہتے ہیں, خالص کسے کہتے ہیں؟ اس مفسر نے یہاں سے یہ جملہ نکالا ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کیا کرتا ہے, من بین فرث و دمن, اس خون اور گندگی کے درمیان میں سے کیا نکالتا ہے؟ لبنن خالصا,
خالص دودھ نکالتا ہے اس گندگی میں سے، اور خون میں سے کیا نکلتی ہے ایک چیز، دودھ نکلتا ہے. کمال کی بات ہے، نہ تو اس میں یعنی کہ خون کا رنگ ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کئی ذرا سا خون کا رنگ مل جائے اس میں، نہ تو اس میں خون کا رنگ ہوتا ہے اس میں، اور نہ آپ دیکھو اس میں نجاست کی کوئی بو ہوتی ہے. یعنی ان چیزوں کے درمیان سے نکلتا ہے من بین فرس و دمن، اس گندگی اور خون کے درمیان سے کیا نکالتا ہے؟ لبنن خالصا، خالص دودھ جس میں نہ خون کا رنگ ہے نہ نجاست کی بو ہے. عمل خالص جانتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہو، جس میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو، کسی طرح ڈر کی وجہ سے انجام نہ دیا گیا ہو، دکھانے کی وجہ سے نہ کیا گیا ہو، خواہشات کی وجہ سے نہ کیا گیا ہو. اگر ایسا عمل ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا، اسے کہتے ہیں عمل خالص. ہمارے عمل خالص بہت مشکل ہو جاتا ہے، عمل خالص بہت مشکل ہوتا ہے اس کا. مشہور ہے نا وہ کہ کچھ لوگ مسجد بنا رہے تھے، پہلے ادھر سے گزرے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ مسجد بنا رہے ہیں. کس لیے بنا رہے ہو؟ بھائی مسجد اللہ کے لیے بنا رہے ہو، کس لیے بنا؟ اچھا. جناب بیلول نے سوچا انہیں بتایا جائے ان کا خلوص کتنا ہے، اور کہتے ہیں پہ لکھوا دیا مسجد بیلول، اور اگلے دن لا کے لگا دی. اور وہ جو آیا بنوانے والا ہے، مسجد بیلول بنوا میرا، پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے گا، مار پیٹ شروع کر دی ان کے ساتھ. ارے بھائی میں نے بنوایا، تو نے کہا بھائی کل میں نے پوچھا تھا، تو نے کہا اللہ کے لیے. تو اگر لوگوں کو شک بھی ہو جائے کہ میں نے بنوائی ہے، اللہ کو تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو اس کے نزدیک تو نہیں بنوائی ہے. لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ آدمی جو بنوا رہا ہے نا اس میں کیا ہے، لوگوں کو. ورنہ اگر مسجد سے تختی لگ بھی گئی تھی کسی اور کی تو اللہ کو تو پتا ہے نا کس نے بنائی ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے. اور اب یہ جو شہزادی نے سارا عمل انجام دیا نا، اللہ بہت کچھ کہنا تھا. یہ جو شہزادی نے عمل انجام دیا ہے نا، لوجہ اللہ، لا نريد منكم جزاء ولا، صرف تیرے لیے ہے، نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے. آدمی جانتے ہیں اگر جزا بھی نہ مانگے نا، میں اس کو مثالوں سے سمجھاتا، روایت اور واقعات سے سمجھاتا، مگر ابھی میں اینڈ کر گیا ہوں. اگر آدمی کو کچھ بھی نہ شکریہ تو چاہتا ہی نہیں ہے، چاہتا. آگے کراتی کہتے ہیں مرزا جواد تہرانی نے مجھ سے کہا مشہد آ جاؤ، بچوں کو سکھاؤ کیسے تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں گیا 1 سال کے لیے، اور میں نے امام رضا کے روزے پہ گیا، اور میں نے جا کے کہا آگا میں آیا ہوں اور میں 1 سال پڑھاؤں گا بچوں کو، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، صرف اللہ کے لیے، کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، کچھ نہیں کروں گا. اور کہتے ہیں میں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور کہا ایک دن میں حرم سے نکل رہا تھا، میرے آگے آگے ایک طالب علم جا رہا تھا، میرا اسٹوڈنٹ. کہا اس نے مڑ کے دیکھا اور نہ سلام کیا اور نہ شکریہ کیا اور چلا گیا. کہا میرے دماغ میں آیا اتنا بدتمیز آدمی، کم سے کم شکریہ تو کر لیتا، ایک سلام تو کر لیتا. دیکھیے آدمی کیا کہ وعدہ کیا تھا خلوص کے ساتھ، لیکن کم سے کم آدمی اتنا چاہتا ہے. کہتا میں گیا مرزا جواد تہرانی کے پاس، انہیں واقعہ بتا، رونے لگے. وہ کہا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے پر یہ لطف کیا کہ تمہیں اتنی جلدی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ عمل خالص نہیں تھا، ورنہ اپنے عمل خالص کو پہچاننے کے لیے عمر ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے کاموں میں خلوص ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو شہزادی نے کیا کہا؟ سب کچھ دیا. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہ مجھے کوئی جزا چاہیے نہ مجھے کوئی شکریہ چاہیے، نہیں چاہیے. اور جب یہ ہو گیا تو اللہ کہتا ہے جزاہم بما صبروا جنت وحریرا، ہم نے تمہارے اس عمل کے بدلے میں جو صرف ہمارے لیے تھا، جزاہم بما صبروا، جو تم نے روزے رکھے ہیں اس کے بدلے میں جنت تمہیں دیتے، جنتوں وحریرا، جنت تمہاری. روزے جو رکھے شہزادی نے اس کے بدلے میں جنت مل گئی. لوگ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت نہ ہوئی تو کیا ہوا، ان کے رسول سے جنت لے لیں گے. میں کہوں گا جنت کے مالک تو اہل بیت ہو گئے، رسول ان میں ہے ہی نہیں جنہوں نے روزے رکھے تھے. رسول ان میں نہیں ہے، رسول نے روزے نہیں رکھے تھے. روزے رکھے تھے علی نے، شہزادی نے، حسن نے، حسین نے، فضہ نے.
انہوں نے روزے رکھے تھے. اگر جنت چاہیے تو پہلے لینی پڑے گی. جزاہم بما صبروا، ان کے روزوں کی جزا ہے جنتم و حریرا، جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں اور پھر نعمتیں گنوائی ہے. میں کہوں گا پروردگار روزوں کے بدلے میں تو جنت ہے، جنت کی ساری نعمتیں، یہ جو یتیم اسیر اور مسکین کو دیا ہے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت کہیں کے بدلے میں، روزوں کے بدلے میں. بما صبروا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبروں سے مرے روزے جو رکھے ہیں اس کے بدلے میں جنت، ساری چیز تو مل گئی. اب یہ جو یتیم مسکین اور اسیر کو دیا ہے اس کے بدلے میں کیا؟ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. کانا سایکم مشکورا، بس اب اللہ یہی کر سکتا ہے کہ تمہارا شکریہ ادا کرے. میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے شکریہ کے. ایک جملہ کہنے دیجیے، دستور اور قانون یہ ہے نعمتیں ادھر سے آتی ہیں شکریہ ادھر سے جاتا ہے. لیکن شہزادی نے قانون بدل دیا، روزہ ادھر سے گئی شکریہ ادھر سے آیا. صلوات پر دے محمد اور آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.